نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، سنے نا دوسری میں نے جو بات کی نا، میں آپ کو عرض کروں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنے تو صحیح نا، کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں؟ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا، برداشت کروں گا کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا، اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں، اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو، پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی پاس قصداً بے توقیری کرنی ہے، ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، سنے نا دوسری میں نے جو بات کی نا، میں آپ کو عرض کروں، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں، چاہے آپ فرینڈز کو کوٹ کریں، بالکل ہمیں پتہ ہے، خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں، ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا، ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے، ہاں اب اس کو دیکھیں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ بچوں کی طرح ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں؟ سنے تو صحیح نا، کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ سوال میں مجھے گالیاں سنا دیں؟ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا، برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز۔ تو لہٰذا جب آپ کسی کے احترام کو، کسی کی عزت کو، اور ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا ہے، میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا، اپنی دانش میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں، کوئی لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہے وہ کوٹ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی انٹریکشن ہی کم کر دیتا ہوں، جب میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاتا ہوں۔ اب ادھر ایک چینل سے نکلتے تھے، دوسرے میں گھس جاتے تھے، تیسرے میں ایک دن میں 5 6 انٹرویو دینے پڑتے تھے۔ ایک زمانے میں آپ کو پیئر کی ضرورت ہے، ایک زمانہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا تھا نا، آپ نے میری شناخت کرائی، اور اب ایک وقت ہے میں اگر خود نہیں گروں گا نا، کوئی مجھے نہیں گرا سکتا۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے، اللہ جسے کوئی اور دیکھیے، ایک زمانہ تھا نا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب شاید یہ وقت ہے کہ یہ آپ کا احترام ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ویسے گزارش کر دوں کہ کسی بھی شخص سے، لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست ہوتی ہے، مخالف پارٹیوں کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، تو لہٰذا تپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب آپ جلدی پہ تیل کا کام کر دیتے ہیں، اور آپ سوال نکالتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی جانکاری کے لیے کر رہے ہیں، خبر کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں، آپ پہ سب سے پہلے یہ آئی ہوتی ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی کرے، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر۔ یہ حق کہیں سے آپ ڈرائیو بھی نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھ سکتے ہیں، نو، کوئی ایبسلیوٹ رائٹ آپ کا نہیں ہے۔ آپ ہمارے جو اخلاقی، معاشی، سماجی جو اقدار ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ پابند ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ احترام آدمیت بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا، جہاں پہ وہ جیل میں ڈسگریس نہیں ہوگا، روڈ پہ ڈسگریس نہیں ہوگا، پولیس کے ہاتھوں ڈسگریس نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ میڈیا کے ہاتھوں بھی ڈسگریس نہیں ہوگا۔
کوئی یہ صحافی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو یا اگر وہ جس وقت اپنی اس حد کو پار کرتا ہے اور جواب بھی اس کو اسی طریقے سے آتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میڈیا کے آزادی پہ حملہ ہو گیا. نہیں، آپ نے اس کے احترام ادبیت کی حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے اپنے حق کو ڈیفینڈ کیا ہے. بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے شاید آپ کو علم ہوگا کہ بابر ستار صاحب کو بیسیکلی نون کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا، پی ایم ایل این کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا. ٹھیک ہے نا جی. جب اور یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں ویسی تعصب بیٹھ جاتا ہے. جب یہ جج بنے اور پہلے دن سے ہمارے سامنے جج بنے اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا ہے اس کے کنڈکٹ کو، کاش ہمارے اسلام آباد نہیں پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں 2 یا 1 بابر ستار جیسے جج آ جائے نا. یہ عدلیہ یوں 134 سے 34 یا 30 یا 20 پہ آئے گی. کیا کمال کا جج ہے. دیکھیں اب دوسری بات، آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے، اب میں آپ کو قانون بتا دوں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خاتم میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے